خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک نیا پیغام لے کر آیا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج جو ہمارے پیغام کا عنوان یا ٹاپک جو ہے وہ ہے اپنے ہسبینڈ پر ابیوز نہ کریں، یا اسے گالیاں نہ دیں، یا اسے برا بھلا نہ کہیں۔ اگر وہ خداوند کی پرستش میں آگے بڑھ رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کا ساتھ دیں، ورنہ نتائج جو ہے وہ بھیانک ہو سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے بائبل مقدس کے اندر سے داؤد کی ایک بیوی جسے سزا ملی، اس نے داؤد کو جو ہے اچھا نہ جانا۔ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ میکل جو ہے ساؤل کی بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی تھی ساؤل کی۔ ساؤل بادشاہ تھا جو پرانے عہد نامہ میں بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ جو تھا وہ ساؤل تھا، اور ساؤل جو ہے وہ اس کی ایک بیٹی میکل جو کہ چھوٹی بیٹی تھی، دو بیٹیاں تھیں میرب اور میکل۔ جو چھوٹی بیٹی میکل تھی اس کا مطلب، اس کے نام کا مطلب ہے خدا سے مشابہت رکھنا، خدا سے ملتا جلتا ہونا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میکل جو ہے وہ داؤد کو چاہتی تھی، اور یہ لو میرج تھی، میکل کی طرف سے داؤد کے لیے پرپوزل تھا۔ بائبل مقدس میں فرسٹ سیموئل اور اس کا 18واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کو چاہتی تھی، سو انہوں نے ساؤل کو بتایا اور وہ اس بات سے خوش ہوا۔ یعنی جو میکل تھی وہ داؤد کو چاہتی تھی، اور داؤد کو پتہ لگا کہ میکل یعنی بادشاہ کی بیٹی اس سے محبت کرتی ہے، تو اس بات سے وہ خوش ہوا۔ اور ایسا ہوا کہ پھر کیا ہوا کہ جو بادشاہ ساؤل تھا اس نے اپنی بیٹی جو ہے وہ داؤد کے ساتھ بیاہ دی۔ یہاں لکھا ہوا ہے مطلب داؤد کے ساتھ جو ہے وہ میکل کی شادی ہوگی۔ بائبل مقدس کے اندر یہ ذکر ہمیں ملتا ہے، پہلا سیموئل 18واں باب ہم جب پڑھتے ہیں اسے 24ویں آیت میں سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ ساؤل کے ملازموں نے اسے بتایا کہ داؤد کا کہنا ہے۔ تب ساؤل نے کہا، تم داؤد سے کہنا کہ بادشاہ مہر نہیں مانگتا، وہ فقط فلسطینیوں کی سو کھلڑیاں چاہتا ہے تاکہ بادشاہ کے دشمنوں سے انتقام لیا جائے۔ ساؤل کا یہ ارادہ تھا کہ داؤد کو فلسطینیوں کے ساتھ مروا ڈالے۔ جب اس کے خادموں نے یہ باتیں داؤد سے کہیں تو داؤد بادشاہ کا داماد بننے کو راضی ہو گیا، اور ہنوز دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ داؤد اٹھا اور اپنے لوگوں کو لے کر گیا اور 200 فلسطی قتل کر ڈالے، اور داؤد ان کی کھلڑیاں لایا اور انہوں نے ان کی پوری تعداد میں بادشاہ کو دیا تاکہ وہ بادشاہ کا داماد ہو، اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل اسے بیاہ دی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ساؤل جو ہے وہ داؤد کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرتا ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا کیسے داماد بنوں، میں تو ایک چھوٹا آدمی ہوں، لیکن ساؤل جو ہے وہ داؤد کو پیغام بھیجتا ہے کہ بادشاہ حق مہر نہیں چاہتا، یعنی وہ تو غریب آدمی تھا اس وقت، وہ کتنا بادشاہ کی بیٹی کے لیے حق مہر لکھ سکتا تھا، لیکن داؤد کو پیغام بھیجا گیا کیونکہ وہ ایک بہادر تھا، دلیر تھا، جنگجو تھا۔ تو ساؤل نے کہا وہ حق مہر نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ فلسطی جو کہ بنی اسرائیل کے دشمن تھے ان کی 100 کھلڑیاں دے دی جائیں۔ لیکن داؤد نے کیا کیا، 200 لوگوں کو مارا، اس نے ڈبل کام کر کے دکھایا۔ اور داؤد نے جب بھی انہیں مار لیا اور مارنے کے بعد کھلڑیوں سے پیش کی گئیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ داؤد کی شادی جو ہے وہ میکل کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب جب داؤد کی شادی میکل کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ میکل اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے اس کی شادی جو ہے اس کے ساتھ ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر کہ داؤد جو ہے وہ خداوند کے حضور جو ہے جب عہد کا صندوق لایا گیا تو وہ ناچ رہا تھا، وہ جھوم رہا تھا۔ تو کیا ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں اس حوالے میں لکھا ہے 20ویں آیت سے، دوسرا سیموئل 6 باب 20ویں آیت سے، تب داؤد لوٹا تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے، اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی کہ اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا، جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے کو برہنہ کیا، جیسے کوئی بانکا بے حیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے۔ اور داؤد نے میکل سے کہا، یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر
مجھے پسند کیا تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم بنی اسرائیل کا پیشوا بنائے، سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا اور اپنی ہی نظر میں نیچ ہوں گا، اور جن لونڈیوں کا ذکر تو نے کیا ہے وہی میری عزت کریں گی۔ سو ساؤل کی بیٹی میکل مرتے دم تک بے اولاد رہی۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساؤل نے جب عہد کے صندوق کو خداوند کے ملک میں لانا چاہا تو اس کے ویلکم کے اندر، عہد کے صندوق کے ویلکم کے اندر جو ہے داؤد بڑی خوشی کے ساتھ ناچ رہا تھا، اور وہ ناچتے ہوئے خوشی منا رہا تھا، جشن منا رہا تھا کہ عہد کا صندوق جو چھن گیا ہوا تھا، جو کھو گیا ہوا تھا، وہ واپس آ گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں وہ اتنا زیادہ ناچ رہا تھا کہ اسے پتہ نہیں لگا کہ وہ برہنہ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میکل کو یہ بات بری لگی اور اس نے کہا تو نے بے حیائی کی ہے، تو بانکوں کی طرح یعنی پاگلوں کی طرح ہو گیا۔ اس نے اسے یعنی پاگل کہا، بے حیا کہا، اور یہ جملے جب اس نے داؤد کے حق میں کہے تو داؤد کی طرف سے اور خداوند کی طرف سے اسے ایک سزا ملی، کیونکہ اس نے خداوند کی پرستش کے اندر یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس نے داؤد کو برا نہیں بلکہ خداوند کی پرستش کو برا کہا تھا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تب میکل پر جو ہے کرس آئی، لعنت آئی، اور میکل بے اولاد رہی، اس کے کبھی اولاد نہ ہو سکی، اس سے خدا نے بلیس نہیں کیا۔ تو اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس نے مذاق اڑایا تھا، اپنے شوہر کو بانکا کہا تھا، اپنے شوہر کو بے حیا کہا تھا۔ بہت ساری بہنیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو مختلف لفظوں سے پکارتی ہیں، انہیں جو ہے پاگل کہتی ہیں، انہیں اور بہت ساری بری گالیاں دیتی ہیں، اور یہ بھی امید کرتی ہیں کہ ہمیں خدا برکت دے ان سے۔ تو کس طرح آپ کو برکت مل سکتی ہے؟ آپ پیٹ کے پھل سے بھی نہیں ہو سکتی پھر، اور یاد رکھیں کہ آپ کے گھر میں بھی بہت ساری چیزوں کی کمی آ سکتی ہے اگر آپ اس طرح کا رویہ رکھیں گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اور داؤد نے رپلائی اسے کیا، داؤد نے اسے جواب دیا کہ جن لونڈیوں کے سامنے تو سمجھ رہی ہے کہ میں بے عزت ہو رہا ہوں، انہی کے سامنے خدا مجھے جو ہے سرفراز کرے گا، انہی کے سامنے خدا مجھے عزت دے گا۔ خدا نے مجھے تیرے باپ کی نسبت مجھے چنا ہے، یعنی تیرے باپ کو پیچھے کر دیا اور مجھے چنا ہے۔ داؤد اسے کہنا چاہ رہا تھا اگر میں برا ہوتا تو خدا کیوں مجھے چنتا؟ تو خدا کی پرستش میں، اس کی ورشپ میں نے اپنی جان لڑائی ہے، میں آگے آیا ہوں، اور خدا نے اس بات کو پسند کیا، اس نے مجھے چنا ہے، اس نے مجھ پر فضل کیا ہے، تیرے باپ کو پیچھے کیا ہے، مجھے سرفراز کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، حالانکہ شادی اس کی محبت کی تھی، چاہت کی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر کو ابیوز کرنے سے باز نہ آئی۔ کئی دفعہ ہماری شادیاں لو میرج ہوتی ہیں، محبت کی ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنے شوہروں پر یا شوہر بعض اوقات اپنی بیویوں پر ابیوز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں آج ہم خاص ذکر کر رہے ہیں وائف کے تعلق سے، پھر میں نیکسٹ پیغام میں شوہر کے تعلق سے بھی ضرور آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے داؤد کو جو ہے وہ گالیاں دی گئی ہیں، برا بھلا کہا گیا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے اس کی بیوی بانجھ رہی۔ آپ اپنی زندگی میں یاد رکھیں، اگر اپنے مسیحا کو، جو میرا اور آپ کا حقیقی دلہا ہے، اس کا نام یسوع ناصری ہے، اگر کوئی اپنے حقیقی دلہا کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے، اپنے حقیقی دلہا جو کہ داؤد سے بھی افضل ہے، اگر اس کے خون کو ناچیز جانتا ہے، تو یاد رکھیں اس کا خون ہی معجزات کرتا ہے، اور دلہا ہی جو ہے اپنی دلہن کو برکت دیتا ہے۔ اگر آپ دلہے کے ہی خلاف چلے گئے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت کیسی آ سکتی ہے؟ آپ کی زندگی میں سلامتی کیسی آ سکتی ہے؟ کیونکہ دلہا جو ہے وہ دلہن کو برکت دیتا ہے، دلہا جو ہے دلہن کے لیے تاج ہے، دلہا جو ہے دلہن کے لیے جو ہے برکت کا سبب ہے۔ تو اپنی زندگی میں چیک کریں۔ داؤد کہتا ہے انہی عورتوں کے سامنے جہاں تو مجھے ذلیل سمجھ، خدا مجھے عزت دے گا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا جو یسوع جو میرا اور آپ کا دلہا ہے، اس کی ورشپ میں آپ ناچ بھی سکتے ہیں، جھوم بھی سکتے ہیں۔ جب آپ اسے جلال دیتے ہیں تو یاد رکھیں، خدا جہاں پر آپ ذلیل ہو رہے ہیں وہاں خدا آپ کو عزت دینے کو جا رہا ہے، وہاں خدا آپ کو سرفراز کرنے کو جا رہا ہے، وہاں خدا آپ کو بڑھانے کو جا رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں یہ پورا ہوگا جب آپ اس حقیقی دلہے کی ورشپ میں، اس حقیقی دلہے کو جلال دیں گے، تو آپ کی زندگی میں جہاں جہاں آپ ذلیل ہو رہے ہیں تو آپ کو اپ گریڈ کرے گا، تو آپ کو بڑھائے گا۔ اور ایک اور میکل کے لیے سزا بھی موجود تھی۔
ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر سیموئیل کی کتاب 3 باب 15ویں آیت میں کہ داؤد جو ہے اپنی بیوی کو واپس لیتا ہے. پہلا سیموئیل 25واں باب 44ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں 44ویں آیت میں لکھا ہے اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل کو جو داؤد کی بیوی تھی لیس کے بیٹے جلیمی فلتی کو دے دیا. جلیمی فلتی کو دے دیا یعنی ایک اور شخص کو جو ہے میکل کو دے دیا گیا. تو یہ بھی میکل کے لیے ایک جو ہے بڑی ہی سزا کن بات تھی ویسے. لیکن یہ جب میکل جب اسے دے دی گئی تو داؤد کو یہ اچھا نہ لگا. تو داؤد نے کیا کیا؟ داؤد نے ایک ٹائم آیا کہ داؤد نے اپنی بیوی میکل کو واپس لیا. ہم دیکھتے ہیں اس حوالے کو. سیموئیل کی کتاب 15ویں آیت میں دوسرا سیموئیل 3 باب 15ویں آیت میں ہم دیکھیں گے سو اشیبوست نے لوگ بھیج کر اسے اس کے شوہر لیس کے بیٹے فلتی ایل سے چھین لیا اور اس کا شوہر اس کے ساتھ چلا اور اس کے پیچھے پیچھے بحوریم تک روتا ہوا چلا آیا. تب ابنیر نے اس سے کہا لوٹ جا. سو وہ لوٹ گیا. اور ابنیر نے اسرائیل بزرگوں کے یعنی یہاں ہم دیکھتے ہیں 13ویں آیت سے دیکھے تو پتہ لگے گا. اس نے کہا اچھا میں تیرے ساتھ عہد باندھوں گا پر میں تجھ سے ایک بات چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تو مجھ سے ملنے کو آئے تو جب تک ساؤل کی بیٹی میکل کو پہلے اپنے ساتھ نہ لائے تو میرا منہ دیکھنے نہیں پائے گا. اور داؤد نے ساؤل کے بیٹے اشیبوت کو کاشدوں کی معرفت کہلا بھیجا کہ میری بیوی میکل کو جس کو میں نے فلسطینیوں کی 100 کھلڑیاں دے کر بیاہا تھا میرے حوالہ کر. یعنی ساؤل کی بیٹی جو تھی میکل، ساؤل نے اسے داؤد کو سزا کے طور پر کسی اور شخص کو دے دیا. تو جب اسے کسی اور شخص کو دے دیا تو داؤد کو یہ بات پسند نہ آئی. ایک ٹائم آیا کہ داؤد پوری اتھارٹی کے ساتھ گیا اور ساؤل کا ایک بیٹا تھا شیبوس، اس کے پاس اس نے کہا کہ تو تب مجھے ملنے آئے گا جب تک میکل جو ہے تو اسے ساتھ نہیں لے کر آتا تو جسے میں نے 100 کھلڑیاں دے کر بیاہا تھا. تو داؤد نے میکل کے لیے پہلے بھی قیمت دے کر اسے خریدا تھا. دوسرے لفظوں میں یہ خریدنا بھی ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح نے بھی مجھے اور آپ کو اپنے لہو کے ساتھ خریدا ہے. اور جب لہو کے ساتھ خریدا ہے تو وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے. داؤد کے ساتھ جو کچھ بھی میکل نے کیا سو کیا، لیکن داؤد جو ہے پھر بھی میکل کے ساتھ محبت کرتا ہے. ایک ٹائم آیا کہ اس نے پھر میکل کو جو ہے اپنے ساتھ واپس لے جانے کے لیے وہ ریڈی ہو گیا. اس نے دوبارہ سے اس شخص سے اسے واپس لے لیا اور جو کہ اس کا حقیقی دلہا نہیں تھا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع جو ہے پھر سے آئے اور صلیب پر قربانی دی اور مجھے اور آپ کو ابلیس کے ہاتھوں سے واپس لے لیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابلیس حقیقی دلہا نہیں تھا، اس لیے مسیح نے دوبارہ آ کر پوری اتھارٹی کے ساتھ مجھے اور آپ کو واپس لے لیا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ غلط ہاتھوں میں ہیں، وہ غلط ہاتھوں میں تھی اور اس لیے داؤد اسے واپس لیا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ غلط ہاتھوں میں ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ غلط پلیس پر ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ غلط جگہ پر ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ گناہ میں ہیں، تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حقیقی دلہا آپ کے لیے پکارتا ہے اور وہ آپ کو واپس لینے کو دوبارہ آ رہا ہے. ایک دفعہ اس نے آپ کو خرید لیا ہے اور آپ کو اس گناہ سے نکال لیا ہے. اگر آپ گناہ میں موجود ہیں تو یاد رکھیں دلہے کی پکار یہ ہے آپ وہاں سے نکلیں اور حقیقی ہاتھوں میں آئیں. پھر وہ ہمیں دوبارہ بھی لینے کو آ رہا ہے. اور اب جب دلہا برات کے ساتھ آئے گا اور اگر مجھ میں یا آپ میں سے کسی شخص کے ساتھ جو ہے ایسا ہوا کہ وہ گناہ میں پایا گیا، وہ دور پایا گیا، وہ تیار نہ پایا گیا، تو دلہا اس کا ویٹ نہیں کرے گا. اب کے بعد دلہا انہیں لے کر جائے گا جو ریڈی ہوں گے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ریڈی ہیں؟ اگر نہیں ہیں
تو ضرور ریڈی ہو جائیں، کیونکہ دلہے نے دلہن کو پھر سے واپس لے لیا۔ دلہا داؤد جو تھا اس نے واپس اپنے گھر اسے پناہ دی، یعنی تخت پر دوبارہ لے گیا اسے، کیونکہ وہ بادشاہ ہو گیا تھا، اسے مسح کر دیا گیا تھا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں واپس جو ہے اسے کنگڈم کے اندر رہنا شروع ہو گئی۔ میکل پہلے بھی شہزادی تھی اور اب وہ جو ہے دوبارہ سے بادشاہ کے پاس جو ہے اسے لے جایا گیا، وہ دوبارہ سے بادشاہ کے پاس آ گئی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں، اگر آپ کھوئے ہوئے ہیں تو میں اور آپ یسوع مسیح کی حقیقی دلہن ہے، وہ مجھے اور آپ کو واپس لیتا ہے، اپنے خون کو دے کر اس نے خریدا ہے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم کئی دفعہ بے وفائی کر جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے، آمین۔